یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، نبی کا فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ظالم اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور اس جہان میں بھی ظالم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جنہوں نے مریدکے کے اندر ظلم کیا وہ بھی قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے ملک کی رعایا، اپنے ملک کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ چاہے کسی بھی پارٹی کے ماننے والے ہوں، سپورٹ کرنے والے ہوں، کسی کے دل میں ہمدردی رکھنے والے ہوں، پر یاد رکھو ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ اور ظلم کی حمایت کرنے والا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ قوی وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو شخص جان بوجھ کر کسی ظالم کی حمایت کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کسی مولوی پیر کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، وہ بندہ خود بخود کافر ہو جاتا ہے۔ تو ظالموں کی حمایت کرنے والے، ان کے کام کی حمایت کرنے والے لوگ، یہ بھی ان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا ظلم کا جواب دیں گے۔ ظالموں، تم دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا وحشیانہ سلوک نہیں کر سکتے جو کچھ تم نے اپنے کلمہ گو کو لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، تو ہماری پاک افواج، ہم ہمیشہ ان کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا انڈیا نے ہمارے بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے، سول لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے، پر ہم نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ان کو جو تکلیف پہنچائی، جو اپنے بدلہ لیا ہے، تو ہم نے ان کی آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، کسی سول بندے کو ہم نے نہیں مارا۔ یار یہ گورنمنٹ پھر کیسی ہے جو اپنے سول لوگوں کو گولیاں چلا رہی ہے، ان سول لوگوں کو، نہتے لوگوں کو گولیوں سے مار رہے ہیں؟ یہ سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ظلم غلط ہے۔ ظلم کسی پر بھی ہو وہ ظلم ہوتا ہے، ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے، اور ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ یہ ملک کلمے کے نام پر بننے والا ہے، اس کے اندر کسی اسرائیلی نواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قادیانی نواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا تھا اور یہی اس کے محافظ رہیں گے۔ ذرا سارے ہاتھ کھڑا کرو نا، سارے ذرا ہاتھ کھڑا کرو آج، اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں، ہم ان کے ظلم کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان کے ظلم کی حمایت نہیں کرتے، اور ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ظالموں، تمہارے ظلم کی وجہ سے آج جن ماؤں کی گود اجڑ چکی ہے، جن کے بچے لاپتہ ہیں، جن کے جوان شہید ہو کر تم نے ان کو قبروں میں دفنا دیا ہے، ان کے ماں باپ ان کی راہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا تو ذرا حساب دو نا، ان کا تو ذرا جواب دو نا، ان کو تو بتاؤ نا کہ تمہارے بچے زندہ ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ اتنا ظلم جو پوری تاریخ میں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، 78 سالہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے یہ ڈرامہ بازی کبھی بھی نہیں دیکھی ہے، یہ جو پچھلے چند سالوں سے شروع ہو گئی ہے اور ہم سب تماشا بن کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی 26 نومبر کو اپنی عوام کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہم سمجھتے چلو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، کبھی 9 مئی کو یہ سلسلہ کیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سندھ، بلوچستان، KPK، اب پنجاب بچ گیا تھا، اس کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ قوم پھر بھی خاموش ہے، پھر بھی سوئی ہوئی ہے۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ مولا علی فرماتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے پر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، تو ظلم ایک دن مٹ کر رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ظلمت کے سینے کو چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو غصہ بھی ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور وطن عزیز کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ایسے ظالم جابر حکمرانوں سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے اللہ اس پاکستان کی جان چھڑائے، اللہ ان سب کو اسی طرح ذلیل اور عبرت کا نشان بنائے، اور ہم اپنے وطنوں کی نظریاتی اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ کندھا ملا کر چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن کا حامی و ناصر ہو۔